رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و سیدنا محمد و آل محمد الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وعلی من نور واحد صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد آج کا یہ روز 17 ربیع الاول ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکار ختمی منتظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ گزر گئی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ان دونوں بزرگ ہستیوں کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم سب مل کر یہی مبارکباد ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں بذریعہ سروات پیش کرتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت کی ایک بڑی مشہور معروف حدیث جس میں حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ نبی نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا۔ میں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹ دوں گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور یہاں سے لوٹس جانا ہے، لہٰذا میں بہت مختصر وقت کو اپنی تقریر سمیٹ دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے آخری نبی کے نور کو خلق کیا تو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ جب سب سے پہلے خلق کیا تو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار عالم کو اپنے آخری نبی کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ اللہ نے خلق کیا سب سے پہلے، بھیجا سب سے بعد میں۔ آخر پروردگار عالم بتانا کیا چاہتا تھا؟ پروردگار عالم سمجھانا کیا چاہتا تھا؟ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا تھا کہ یاد رکھو میں نے آخری نبی رسول کو خلق تو پہلے کیا لیکن بعد میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ رسول کو کتنا محبوب رکھتا ہے۔ اور جب کوئی بڑا عہدیدار، کوئی سی ایم، کوئی چیف منسٹر کہیں جانے والا ہوتا ہے دورے پہ تو سب سے پہلے وہ نہیں جاتا، سب سے پہلے وہ جاتے ہیں جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آخری نبی کو سید المرسلین بنایا لیکن نبی کو آخر میں کیوں بھیجا؟ پہلے آدم کو بھیجا تاکہ آدم جا کر دنیا بسائے، نوح کو بھیجا تاکہ نوح جب کشتی بنائے تو جو دیندار ہو وہ بچ جائے، جو بے دین ہو وہ غرق ہو جائے۔ دھیرے دھیرے نبیوں کو بھیجتا رہا، جب نبی آ کر دنیا بناتے رہے، سجاتے رہے، جب دنیا سج گئی، سارا اہتمام ہو گیا، تب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور بھیج کر کہا اے میرے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا نہ پیدا کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز آخری نبی کے صدقے میں ہے، ہر شے آخری نبی کے صدقے میں ہے، سورج نبی کے صدقے میں ہے، چاند نبی کے صدقے میں ہے، ستارے نبی کے صدقے میں ہے۔ لیکن آج افسوس اسی بات کا ہے کہ پوری کائنات جس کے صدقے میں بنی دنیا اسے اپنے جیسا کہنے لگی، آج دنیا اسے اپنے جیسا کہنے لگی۔ لیکن میرے عزیزوں، رسول میں اور آل رسول میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، ہم جب قرآن نازل ہو جاتا ہے تب ہم عمل کرتے ہیں، لیکن رسول اور آل رسول وہ ہیں کہ جو عمل کرتے جاتے ہیں وہ قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ نبی کی ولادت 17 تاریخ 17 ربیع الاول 1 عام الفیل کو ہوئی
اور ہمارے چھٹے امام کی ولادت بھی اسی تاریخ میں ہوئی. نبی کی وفات 28 صفر ہوئی. دوسرے امام کی بھی شہادت 28 صفر ہوئی. کسی امام کی تاریخ شہادت ہو چاہے ولادت ہو اللہ نے نہیں دہرائی. 13 رجب اگر مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہے تو کوئی دوسرا امام اس تاریخ میں نہیں آیا. 10 محرم اگر امام حسین کی شہادت کی تاریخ ہے تو کوئی دوسرا امام اس دن شہید نہیں ہوا. لیکن رسول کی تاریخ ولادت بھی دہرائی گئی ہے, رسول کی تاریخ شہادت بھی دہرائی گئی ہے. جس تاریخ میں رسول اس دنیا میں آئے اسی تاریخ میں چھٹے امام اس دنیا میں آئے. جس تاریخ میں رسول اس دنیا سے چلے گئے اسی تاریخ میں دوسرے امام بھی دنیا سے چلے گئے. پروردگار عالم بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے, یاد رکھو جب میرا نبی بغیر جانشین کے آتا نہیں ہے, میرا نبی بغیر جانشین کے دنیا سے جاتا نہیں ہے, تو میرا نبی بغیر جانشین کے دنیا میں رہے گا کیسے؟ میرا نبی دنیا میں بغیر جانشین کے رہے گا کیسے؟ یہی وجہ تھی کہ نبی کی ولادت کے 30 سال بعد جب علی جوش پہ عروج پہ آئے ہیں اور جب بچے 13 سال یا 14 سال کے بچے تھے تب اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے نبی اب اجر رسالت ان سے مانگو اور دین کی تبلیغ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی دین کو لانے والا ہوتا ہے, امام دین کو بچانے والا ہوتا ہے. صلوات پڑھنے محمد وعلیہ. رسول کے اخلاق کا, رسول کے کردار کا, کہ رسول کا اخلاق کیسا تھا, رسول کا کردار کیسا تھا. اہل بیت کا کردار ایسا تھا کہ جو دشمن بن کر آتا تھا وہ دوست بن کر جاتا تھا. جو دشمن بن کر آتا تھا وہ دوست بن کر جاتا تھا. ایک ضعیفہ اپنے گھر میں دن بھر کا کوڑا جمع کر کے اور جب نبی اس راستے سے گزرتے تھے تو وہ نبی کو ڈال دیا کرتی تھی, لیکن نبی نے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا. ہمارا محال کیا ہے, ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ استین چڑھا لیتے ہیں, لیکن نبی پر وہ ضعیفہ کوڑا پھینک رہی ہے, کچرا پھینک رہی ہے, لیکن نبی خاموش اور اس راستے سے گزر جا رہے ہیں. نہ اس نے کچرا پھینکنا چھوڑا نہ نبی نے وہ راستہ چھوڑا. نبی اس راستے سے چلتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی راستہ بدلنے نہیں آتا ہے بلکہ بدلوانے آتا ہے. نبی اسی راستے سے گزرتے رہے. ایک دن کچرا نہیں آیا, نبی نے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ وہ ضعیفہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا اے اللہ کے رسول وہ ضعیفہ بیمار ہے, مریض ہے. رسول نے کہا چلو اس کے یہاں چلتے ہیں. جب آئے اور آ کر دیکھا کہ ضعیفہ بیمار ہے تو اس نے جب رسول کو دیکھا تو پلٹ کر کہتی ہے کہ جب ہم آپ پر کوڑا پھینکتے تھے تب آپ نے ہم سے بدلہ نہیں لیا. آج ہم جب کمزور ہو گئے ہیں, لاغر ہو گئے ہیں, تب آپ ہم سے بدلہ لینے آئے ہیں. نبی نے فرمایا میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تیری عیادت کو آیا ہوں. تو بیمار ہے, میں تیری خیریت پوچھنے آیا ہوں. ضعیفہ کہتی ہے کہ میں تو آپ پر ظلم کر رہی تھی, میں تو آپ پر کوڑا پھینک رہی تھی اور آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا یاد رکھ وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. اب ضعیفہ کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے اپنا اسلام قبول کروائیے, مجھے کلمہ پڑھائیے. آخر رسول نے بتایا کیا تھا؟ رسول فرماتے ہیں اگر میں راستہ بدل دیتا یا اس سے کچھ کہتا تو وہ کبھی اسلام نہ لاتی, لیکن میں نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ اسے اسلام لانا پڑا. اور ضعیفہ جانتی تھی, کافر تھی, لیکن وہ اسلام کیوں لے کے آئی؟ وہ دنیا کو بتانا یہ چاہتی تھی کہ یاد رکھو آج جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے وہ محمد کے کردار سے پھیلا ہے, اس کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے. صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. مکے میں, لیکن جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوئی ہے تو حادثات کہیں اور ہو رہے تھے. نبی کی ولادت مکے میں ہوئی
اور حادثات رونما کہیں اور ہو رہے تھے. کوئی دریا سوکھ جا رہا تھا, کوئی آگ بجھ جا رہی تھی, کہیں محل میں 14 کنگورے گر جا رہے تھے. لوگ پریشان ہیں, لوگ حیران ہیں کہ یہ کنگورے کیوں گر جا رہے ہیں. یہ بار بار انہیں صحیح کیا جاتا ہے, یہ گر جاتے ہیں. تو عجب نہیں, یہ پتھر کی مورتیاں تھیں, کنگورے تھے, لیکن یہ بتا رہے تھے کہ یاد رکھو آج کے دن جو پیدا ہوا ہے وہ کسی فرقے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے, پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. یہی وجہ تھی سارے نبیوں میں اور ہمارے آخری نبی نے کہ سارے نبیوں نے کہیں نہ کہیں اپنی امت کے لیے بد دعا کی تھی, لیکن آخری نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی. بس یہی کہتے تھے پروردگار یہ میری امت نادان ہے, اس کی اصلاح کر دے, اس کی اصلاح کر دے. آج اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ کامیاب ہو تو اسے چاہیے کہ رسول کی سیرت پر عمل کرے. آج اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ ہر میدان میں کامیاب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اور آل رسول کی سیرت پر عمل کرے, رسول اور آل رسول کے اخلاق پر عمل کرے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا اخلاق ایسا تھا کہ جو دشمن بن کر آتا تھا وہ دوست بن کر جاتا تھا. ایک لمحہ فکریہ ہے یہ رسول اور آل رسول کی جو سیرت آج خدا نے باقی رکھی ہے وہ اسی لیے باقی رکھی ہے کہ جو رسول کا چاہنے والا ہو وہ اس سیرت پر عمل کرے, وہ اس سیرت پر عمل کرے اور جو رسول نے بتایا ہے اس پر عمل کرے. عزیزان گرامی, رسول کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, کوئی عام شخصیت نہیں ہے. یہ تو وہ نبی ہے کہ جس کے پسینے سے انبیاء خلق ہوتے ہیں. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے پسینے سے انبیاء خلق ہوتے تھے, جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملتی تھی. اب مجھے انصاف سے بتائیں کہ جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوت مل رہی ہو تو کیا اس کے صدقے میں ہمیں شفاعت نہیں مل سکتی؟ ہمیں شفاعت نہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ رسول اور آل رسول کے کردار پر عمل کرو, رسول اور آل رسول کی سیرت پر عمل کرو. جس دن ہمارا کردار, ہمارا اخلاق رسول اور آل رسول والا ہو جائے گا, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں. دنیا خود کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ نبی کا چاہنے والا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہے پیغام, یہ ہے آخری نبی کا جو ہدف تھا کہ دنیا جاہل نہ رہے, دنیا گمراہ نہ ہونے پائے. ایک آدمی کو سدھارنا بڑا آسان ہے, چند لوگوں کو سدھارنا بڑا آسان ہے, لیکن پوری امت کو سدھارنا بہت مشکل ہے. اور نبی نے پورے عرب والوں کو سدھارا, نبی نے پورے عرب والوں کو سدھارا. ورنہ نبی کے آنے سے پہلے وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے, جب نبی کو اللہ نے بیٹی دی اور نبی نے اس بیٹی کی تعظیم اور احترام کیا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی. نبی نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو سنوارا, نبی نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو سدھارا. آج بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے رسول اور آل رسول کی سیرت کو اسی لیے باقی رکھا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کرتے چلے جاؤ, کامیابی پہ تمہارے قدم چھوڑے گی, کامیابیاں تمہاری قدم چھوڑے گی. بس شرط یہ ہے کہ ان کی اطاعت, ان کی فرما برداری کرو. عزیزان گرامی, آج اس نبی کی ولادت کی تاریخ تھی, عیدی کے طور پر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار ہمیں رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے آخری نبی کو ہم سے خوشنود راضی فرما. پروردگار آج کی اس دن کا واسطہ, اس نبی کی ولادت کا واسطہ ہم عیدی کے طور پر اس سے دعا کرتے ہیں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. تمام حاضرین پر, تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں, مغفرتیں, برکتیں, نعمتیں نازل فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
Mm-hmm.